زوردار تالیاں رول القدس کے لیے بجائیں، زوردار تالیاں. Praise the Lord. Hallelujah. خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں خوبصورت دن کے لیے. اور آج پوری دنیا میں ماؤں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے. اور کلام میں اگر کوئی بندہ پوچھے نا کہ خدا کے پسندیدہ چیز کون سی ہے تو کلام کہتا ہے کہ ماں باپ کی عزت کرنا. ہاللیلویہ. اور اسرائیل کے اندر یہ کہاوت ہے جو آج بھی چلتی ہے کہ اسرائیلی لوگ کہتے ہیں کہ جہاں خدا نہیں پہنچ سکتا وہاں وہ ماں کی شکل میں اپنا روپ دے دیتا ہے. اسرائیل کے لوگ اس طرح مانتے ہیں. اور ماں بے شک ایک بیش قیمت تحفہ ہے خدا کی جانب سے، اور یہ خدا کی پسندیدہ چیز ہمیں دے دی گئی ہے. آپ دیکھیں کلوری کا سفر تو یسوع کو ماں مقدسہ مریم کی فکر لگی ہوئی تھی اور وہ اپنی ماں کی ذمہ داری کسی نہ کسی کو دے کر جاتا ہے. اب خدا کا کلام یہ سکھاتا ہے جو آپ پیچھے سلائیڈ بھی دیکھ رہے ہیں کہ آج پوری دنیا کے اندر ماؤں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے. کوئی آپ سے پوچھے کہ خدا کی پسندیدہ چیز کون سی ہے تو آپ بتا سکتے ہیں. کوئی آپ سے سوال کر سکتا ہے کہ اچھا یار خدا نے اس ساری دنیا جو پسندیدہ چیز کیڑی لگ دی ہے تو اسے کلام سے بتائیں. کیا کلام ہے؟ کلسیوں کے نام پلوس رسول کا لکھا گیا خط 3 باب 20 آیت مقدسہ. کلسیوں کے نام پلوس رسول کا لکھا گیا خط ہے اور اس کا 20 باب ہے اور 3 باب ہے 20 آیت مقدسہ. 3 باب کی 20 آیت مقدسہ کسی کو بھی آپ بتا سکتے ہیں کہ بھائی خدا دی پسند دی چیز جیڑی ہے نا زمین تے کیڑی ہے. خدا دے کلام چوں اسی پڑھن لگے ہیں. لکھا ہے اے فرزندو ہر بات میں اپنے ماں باپ کے فرما بردار رہو کیونکہ یہ خداوند میں پسندیدہ ہے. آمین. پسندیدہ رہنا، فرما برداری یہ خدا کو پسند ہے. اور کلام سے ہم سیکھنے والے ہیں اس باتوں کو. دیکھیں ذرا خدا کے کلام سے. کلام کہتا ہے کہ جو با موقع باتیں ہیں نا وہ روپیلی ٹوکریوں میں سونے کے سیب ہیں. یعنی کہ آج ماؤں کے لحاظ سے جو فیلنگ آپ کے دل میں ہے نا، اگر آج ماؤں کے لحاظ سے آپ کو سمجھایا جائے گا نا تو کلام کہتا ہے با موقع باتیں روپیلی ٹوکریوں میں سونے کے سیب ہیں. یعنی کہ سونے کی طرح اثر ہوگا آپ کے اوپر. مثال اس کے 25 باب کی 11 آیت مقدسہ میں یہ لکھا ہوا ہے. سنیے گا خدا کے کلام کے اندر. اب اس بات کو دیکھیں کہ یہ مدرس ڈے کا آغاز کہاں سے ہوا. یعنی کہ کلام کے لحاظ سے تو یہ نہیں کوئی دن، کلام تو نہیں کہتا یہ کوئی دن ہے، لیکن دنیا مناتی ہے. اس کا مطلب کہ جس نے بھی یہ کیا شروع وہ کلام کو ماننے والا ہوگا یا کلام کا اثر اس کی زندگی میں ہوگا. اس بات کو دیکھیں کہ یہ شروع کہاں سے ہوا. اب یہ جو خاتون آپ دیکھ رہے ہیں اینا ماریا ریوز جسیرا، یہ ایک خاتون تھی اور یہ خاتون ایک نامور خاتون تھی، بے لوث خدمت کرتی تھی، سماجی کارکن بھی تھی. اور اس کی خدمت کا اہم حصہ یہ تھا کہ یہ زخمی سپاہیوں کی خدمت کرتی تھی. جن کو کوئی نہیں سنبھالتا تھا یہ خاتون اسے سنبھالتی تھی. اور زخمی سپاہیوں کی اتنی خدمت کرتی تھی، اتنی خدمت کرتی تھی. یہ جو خاتون جس کو آپ دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ مدرس ڈے کا آغاز کہاں سے ہو گیا. اب کیا ہوا کہ ایک وقت آیا وہ عورت مر گئی اور اس کی بیٹی، یہ جو کیپ پہنے آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ اس کی بیٹی، اس نے اپنی ماں کی عزت افزائی اور اس کی خدمات کو سراہتے ہوئے سن 1908 میں اس دن کی بنیاد رکھ دی، مدرس ڈے کی. اس کی بیٹی نے اپنی ماں کی خدمات کو سراہتے ہوئے اس نے کہا میری ماں بہت عظیم تھی، ناور خاتون تھی، بے لوث خدمت کرتی تھی،
زخمیوں کی عیادت کرتی تھی، ان کی مرہم پٹی کرتی تھی، اس کو سراتے ہوئے اس نے اپنے گھر میں سمجھ لے کوئی عبادت رکھ لی، کوئی اس کی خدمات پر بولنا شروع کر دیا اور لوگوں کو بتایا کہ بھائی آپ بھی اپنی اپنی ماؤں کی اس طرح عزت کیا کریں، اگر آپ کی ماں نے آپ کو پڑھا دیا ہے تو اس کو سہرائیں، اگر آپ کی ماں نے آپ کو ایک اچھا شہری بنا دیا ہے تو اس کی خدمت کو سہرائیں، اگر آپ کی ماں نے آپ کو روحانی لحاظ سے بلیس کرا دیا ہے، خدا کے حضوری میں لے آئی ہے، تو بھائی اس کی خدمت کو سہرائیں۔ اس عورت نے اس طرح لوگوں کو بتانا شروع کر دیا۔ شاید اس سے پہلے جس طرح ہم گوروں کے اندر دیکھتے ہیں، وہ جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں وہ اپنے ماں باپ کو اولڈ ایج روم میں چھوڑ آتے ہیں، بوڑھا جو بنایا ہوتا ہے نا، بڑھاپے کے لیے انہوں نے سینٹر بنائے ہوتے ہیں، وہ اولڈ ایج روم میں چھوڑ آتے ہیں انہیں۔ تو شاید اس بیٹی نے اس خدمت کو سراتے ہوئے لوگوں کے دلوں میں اس بات کو اجاگر کیا۔ اب کیا ہوا، پہلے تو اس نے گھر میں عبادت کی نا، سن اوپر جو لکھا ہوا سن 1908 میں اس کی بنیاد رکھی۔ اب 2 سال گزرے، ظاہر صاحب پہلے سال اس نے عبادت کرائی، پھر دوسرے سال کرائی، 2 سال عبادت کرنے کے بعد جو بھی لوگ اس کے گھر میں آتے، ماں کی عظمت کے بارے میں سنتے، ماں کی خدمت کے بارے میں سنتے، ماں کی ممتا کے بابت جانتے، 2 سال کے بعد یہ جو دن ہے یہ کافی سارے شہروں میں منایا جانے لگا، یعنی کہ وہاں سے یہ شروع ہوا اور پھر جتنے بھی لوگ آتے تھے ظاہر سی بات جا کر رشتہ داروں کو بتاتے تھے۔ تو یہ جو ہے سن 1910 میں یہ بہت سارے شہروں میں منایا جانے لگا مدرس ڈے۔ اس کے بعد جب امریکہ کے صدر نے یہ سنا کہ بھائی بیٹی نے تو بڑا اچھا کام کیا ہے، بھائی یہ تو بڑا اچھا دن ہو سکتا ہے، تو سن 1914 کے اندر یہ جو تھامس ولیم ہے، یہ 28واں صدر ہے امریکہ کا، یہ تھامس ولیم نے اس دن کو سرکاری طور پر منانے کا آرڈر دے دیا اور یہ آج کے دن تک چل رہا ہے، جس کو آج ہم 24 مئی 2023 کے اندر منا رہے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ سو یہ بات ہے کہ اس نے اپنی ماں کو یاد رکھا، اس نے ماں کو یاد رکھا اور لوگوں کے دلوں میں یہ بات اجاگر کرا دی کہ نہیں بھی ماں ایک عظیم ہستی ہے۔ اور جو میں گیت ہے نا، آپ تپے سڑ دی پر بالاں تے چھاواں کر دی۔ کوئی بھی ماں جاتی ہوگی انہیں اپنی چنی بچے تے دیتی ہونی ہے تے آپ ہمیں تپے سڑ دی ہوئے ہیں، تو اس بات کو اجاگر کرا دیا گیا۔ اب یہ تو ایک تصور تھا کہ کس طرح یہ دن کا آغاز ہوا، اب یہ پوری دنیا کے اندر لوگ اس بات کو جان رہے ہیں۔ رات کو میں نے یہی جو سلائیڈز ہیں میں اسلام آباد میں سینڈ کی، تو وہ انہوں نے کہا بہت مہربانی، اب ہم صبح کہتا ہے یہی میسج سنائیں گے، تو میں بہت سارے لوگوں کو سینڈ کر دیتا ہوں رات کو بھی کہ آپ دیکھیں اس کی ہسٹری کیا ہے۔ اب وہ تو بات تھی کہ کس طرح اس دن کا آغاز ہوا، اور جتنے بھی اسٹوڈنٹ بیٹھے ہیں، سوموار کو بائبل کالج بھی جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے دوبارہ سے، تو ٹائم کا خیال رکھیے گا۔ اب ببلکلی لحاظ سے خدا کا کلام ماں کو کیا اہمیت دیتا ہے، بائبل مقدس کے مطابق ماں کی اہمیت کیا ہے؟ اگر آپ دیکھیں استثناء اس کا 22 باب 7 یتیم قصہ نکالیں ذرا، جن کے پاس خدا کا کلام ہے، لکھا ہے بشپ صاحب میں ایک دو اس کو 6 سے پڑھیے گا بشپ صاحب، ذرا سنیں ماں کی اہمیت۔ کلام میں ماں کی اہمیت میں بتانا چاہ رہا ہوں، وہ تو اس لیڈی نے اپنی ماں کی اہمیت بتائی نا، اب خدا ماں کی اہمیت بتا رہا ہے۔ خدا کی بابت سنیے گا، 6 یتیم قصہ سے پڑھیے گا، پھر 7 پر آئیے گا۔ اگر راہ چلتے فاختہ کسی پرندے کا گھونسلہ درخت یا زمین پر بچوں یا انڈوں سمیت تجھ کو مل جائے۔ ہاں جی سنیں، آپ راہ چل رہے ہیں اور آپ کا دھیان اچانک جو ہے کسی گھونسلے کے اوپر پڑتا ہے۔ کلام کہتا ہے کہ جب آپ اس گھونسلے کی طرف دیکھتے ہیں تو آپ کو اس کے اندر انڈے بھی ملتے ہیں، اس کے اندر جو ہے فاختہ بھی ملتی ہے، دوسرے بھی ملتے ہیں، تو آپ نے کیا کرنا ہے سنیے گا۔ فاختہ کسی پرندے کا گھونسلہ درخت یا زمین پر بچوں یا انڈوں سمیت تجھ کو مل جائے، اور ماں بچوں یا انڈوں پر بیٹھی ہوئی
ਮਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਬੈਠੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਅੰਡਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਪੈ ਗਿਆ, ਤਫਾਕਨ ਧਿਆਨ पै गया, ठीक है। ये देखे इस तरह माँ चाहे अंडों पर बैठी हो, कलाम कहता है, या चाहे बच्चों को छुपा कर बैठी हो, तो आपने क्या करना है, सुनिए। अंडों पर बैठी हुई हो तो तू बच्चों को माँ समेत ना पकड़ लेना। बच्चों को माँ समेत क्या करना, ना पकड़ लेना। देखो खुदा किन्ना प्यार करता है, ए जानवरां दी मां दी गल हो रही है, ठीक है। खुदा ने कलाम च क्या, तू बच्चों को मां समेत ना पकड़ लेना। आगे भी राज है, सुनिएगा जी सर जी। बच्चों को तू ले, बच्चों को तो तू ले पर माँ को जरूर छोड़ देना। मां को जरूर छोड़ देना। हालेलुया। और बच्चे तेन पसंद हो रहे तो ले जा, खुदा कह रहा है, लेकिन माँ को तू जरूर छोड़ देना। और मैं अक्सर देखता हूँ कि लोग ना कबूतर छड़ दे, ना कबूतरियां छड़ दे, ना चिड़िया छड़ दे, ना चिड़ा छड़ दे, है कोई शय नहीं छड़ दे। लेकिन कलाम क्या कहता है कि बच्चों को तू जरूर, कोई मसला नहीं, ले जा, तेन कोई गुनाह नहीं मिलेगा, लेकिन माँ को तू जरूर क्या करना, छोड़ देना। अब देखे जब हम हुक्मदुली कर देते हैं तो सजा तो खुदा की तरफ से आ रही होती है ना। अब आगे क्या लिखा है, सुनिएगा, जब हम उसको छोड़ देंगे तो क्या बरकत मिलेगी, ताकि तेरा भला हो, और ताकि तेरा भला हो, और तेरी उम्र दराज, और तेरी उम्र भी क्या हो जी, दराज हो। तो जो अगर मां भी ले जाना नाल ते भला होना। कलाम कहता ले जाना बच्चों को जरूर, लेकिन माँ को भी जरूर छोड़ देना, ताकि तेरा भला हो और तेरी उम्र ज़मीन पर क्या हो जी। ये जानवरों की माओं की अहमियत है खुदा के कलाम में। हिसाब लगाएं, खुदा उहदा भला ही नहीं करना चाह रहा, जेड़ा जानवरां दी मां नूं भी जेड़ा वो फड़ लेंदा है, हिसाब लाओ, खुदा उहदा भला नहीं करना चाह रहा। तो जो इंसान की माएँ हैं, हिसाब लगाएं उनका रुतबा कैसा होगा खुदा की नज़र में। हालेलुया। खुदा तो उसके साथ जुल्म नहीं होने दे रहा है, खुदा तो उसके लिहाज से लोगों को कह रहा है मैं तेरा भला नहीं करांगा, तेरी उम्र दराज नहीं होएगी, तुमने ऐसा नहीं करना। सो नतीजा ये निकला कि खुदाए कदूस बच्चों को कम और माँ को ज़्यादा अहमियत देता है। हालेलुया। खुदा की नज़र में माँ की अहमियत ज़्यादा है। अब सुने आगे, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ खरूज उसके 21 बाब की 25 आयत मुकस्सा, जो लोग आजकल करते हैं, हो रहा है माओं के साथ। लेकिन कलाम क्या कहता है, इस बात को देखें, कलाम क्या तलीम देता है इस बाबत। अब बहुत बड़े सारे बच्चे हैं, वो जवान होते हैं, उनको पता ही नहीं है हम किस तरह जवान हो गए हैं। उस समय ਦੇ ਖੁਰੇ ਏਡਾ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਹੈ, लेकिन वो कोई ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ याद नहीं किवें ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਣਾ ਮਾਂ ਨੇ। मैं ਜਦੋਂ गीत गाया ना, गिल्ली ਥਾਂ ਤੇ ਮਾਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਪਾਲੇ ਠਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਲੋ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਂਪਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਆ, ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਰਮਾਨ ਨਾਲ ਸੁੱਤੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੈਂਪਰ ਲਾ ਕੇ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਕੋ ਬੱਚਾ ਰਾਤ ਨੂੰ 2 ਵਜੇ ਦੁੱਧ ਮਿਲਦਾ ਨਾ, ਦੁੱਧ ਮੰਗਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ, ਉਦੋਂ 2 ਵਜੇ ਵੀ ਮਾਂ ਹੀ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਾਲੇ 'ਚ ਠਰਦੀ है तो दूध ਨੂੰ गर्म करती है। सो इसलिए ये आजकल के दौर के अंदर चल रहा है। सुने लिखा है, और जो कोई अपने बाप या माँ को मारे, कलाम कह रहा है, सुने इस बात को, जो कोई अपने बाप या माँ को मारे कतई जान से मारा जाएगा। सुने, जिसने भी माँ को हाथ उठाया, जिसने भी माँ को बुरा कहा, ये कलाम है। सुने, ये कलाम की बातें हैं, आप पढ़ सकते हैं खरूज के अंदर, और कलाम की बातें पूरी होने वाली बातें हैं, ये बातें बदलने वाली बातें नहीं है। कलाम सिखाता है आसमान जमीन टल सकते हैं, लेकिन उसके मुंह की बातें हरगिज नहीं टल सकती। हालेलुया। सो कलाम के अंदर लिखा है कि वो कतई जान से मारा जाए। अब सुने आगे भी आए मेरे साथ जरा, 17 आयत मुकस्सा में, 17 आयत मुकस्सा में आइएगा जरा। अब लिखा है 17 में, 21 बाब की 17 जी, और जो अपने बाप या अपनी माँ पर लानत करे, अब जो कोई अपने बाप या अपनी माँ पर लानत करे, वो कतई मार डाला और कतई जान से मार डाला जाएगा। कलाम कहता है
اب بہت دفعہ یہ نہیں ہوتا کہ بندے دی زندگی ختم ہی ہوئے تو بندہ مرے. بہت سارے یہ کلام کو اس طرح نہ لے جائیے گا میں تو کنی باری اپنی امی نے کٹیا میں تو مریا ہی نہیں ہے. سنیں اے نہ سمجھو سم ٹائم یہ نہ کہیں کہ یہی خورے جان نکلنی تو بندے نے مرنا. اب آدم اور حوا جو خدا کے حکم کو نہیں مانتے وہ سپرچولی لحاظ سے مر چکے تھے, دنیاوی لحاظ سے چاہے نہیں ملے, روحانی لحاظ سے وہ مر چکے تھے. اب جو لوگ اس طرح کرتے ہیں نا, جو ان پر لعنت کرتے ہیں, انہیں برا بلا کہتے ہیں, تو سنو خدا دا کلام کہتا ہے قطعی جان سے مارا جائے گا. ان کی زندگیاں چیک کریں معاشرت لحاظ سے, نہ وہ روحانی طور پر سٹرونگ ہے, نہ اسپرچولی سٹرونگ ہے, نہ فائنینشلی سٹرونگ ہے, وہ ایسے ہی در بدر پھر رہے. سنیں میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں خدا کے کلام سے, یہ دیکھیں ذرا جو بچے ماں باپ کا حکم نہیں نہ مانتے, یہ ریفرنس نکالے گا 21 باب کی 18 آیت استثناء. کیا قانون تھا خدا کا؟ بہت سارے لوگ ماں باپ دا حکم ہی نہیں مانتے, ضدی اپنی ضد منوائی جاندے ہیں, میں تے اے ہی کرنا ہے اے ہی کرنا ہے. سنو ضدیاں دے بارے خدا دا کلام کی کہندا ہے, جڑے ماں باپ نو ستاندے نا ایویں ضد کر کے اپنیاں گلاں منواندے, خدا دا کلام کی کہندا ہے. خدا کا کلام جس طرح ہم نے پہلے پڑھا کہ بچوں کو تو لے لے لیکن ماں کو ضرور چھوڑ دینا ہے, تے اے او بچیاں دی کلام آ جڑے ماں باپ نو تنگ کر کے اپنی ضد مناندے آ, تے خدا دا کلام انہاں دی بابت کی کہندا ہے. ذرا اوپر سے پڑھیے گا, استثناء 21 باب ہے اور اس کی 18 آیت مقصہ. ہاں جی 18 سے پڑھنے شروع کریں ذرا. ہاں جی لکھا ہے, اگر کسی آدمی کا ضدی اور گردن کش بیٹا ہو, کسی دا ضدی یا گردن کش دا مطلب ہے کہ گل نہ منن والا ہے, انہوں کہیے کوئی تو کہنا چل ابا تینوں کی پتا ہے, اے اداں دے بچے دی گل ہون لگی خدا دے کلام چو, جڑا کہندا ابا تینوں تو پتہ ہی نہیں چپ کر ہے. سنیں یہ اس کی بات خدا کا کلام کرنے لگا ہے. اگر کسی آدمی کا ضدی اور گردن کش بیٹا ہو جو اپنے باپ یا ماں کی بات نہ مانے, جو اپنے باپ دی گل بھی نہ منے تے ماں دی گل بھی نہ منے. کلام دیکھے کیا کہہ رہا ہے, باپ یا ماں کی بات نہ مانتا ہاں جی, ہو اور ان کے تنبیہ کرنے پر بھی ان کی نہیں سنتا ہو. یعنی کہ تنبیہ کا مطلب ہے کہ ماں باپ سمجھا رہے ہیں بیٹا یہ نہیں ٹھیک, تو پھر بھی نہ کلام کہتا سندا ہوئے تو پھر سنیے گا, تو اس کے ماں باپ اسے پکڑ کر اور نکال کر اس شہر کے بزرگوں کے پاس اس جگہ پھاٹک پر لے جائے. ہاں جی ماں باپ انہوں پھڑن تے چلو کہندے ساڈی نہیں ماندا تے بزرگاں دی شاید مان لے گا ہے, تے کلام دسدا ہے وہ وہاں لے جائیں بزرگوں کے پاس. آگے سنیے گا, اور وہ اس کے شہر کے بزرگوں سے عرض کریں, کیا عرض کریں, یہ ہمارا بیٹا ضدی اور گردن کش ہے کہ ساڈی گل نہیں ماندا, یہ وہ پتہ نہیں کی گلاں ماں باپ انہوں دسن گے کہ یہ ہماری بات نہیں مانتا. سنیں اور یہ ہماری بات نہیں مانتا ہماری بات, اور اڈاوے اور شرابی ہے جی. تب اس کے شہر کے سب لوگ ہاں جی اسے سنسار کر دیں وہ مر جائے, اور وہ مر جائے. یوں تو ایسی برائی کو اپنے درمیان سے دور کرنا. ہاں جی آگے بھی, تب سب اسرائیلی سن کر ڈر جائیں گے. سنیں یہ خدا کا کلام ہے, کہندا پھر انہوں نے پتھر مار مار کے بندہ ہی مار دو. سنیں یہ ہے جو بندہ ماں باپ کی فرما برداری نہیں کرتا. پسندیدہ بات ہم نے دیکھی نا افسیوں کے اندر, اس کے اندر ہم نے دیکھا کہ خدا کی پسندیدہ بات یہ ہے کہ تو اپنے باپ کے اور ماں کی فرما برداری کر. تو جڑا فرما برداری نہیں کرتا, باتوں باتوں میں ماں کو ناراض کرتا ہے, باتوں باتوں میں باپ کو ناراض کرتا ہے, یہ پھر بندہ سوچ رہا ہوتا ہے یار مجھے برکت کیوں نہیں مل رہی, یا میں خوش کیوں نہیں ہوں زندگی کے اندر, مجھے سکون کیوں نہیں ہے. تو اس کے پیچھے تو یہ کارن ہوتے ہیں, ہم ضدی ہوئے ہوتے ہیں, ہم گردن کش ہوئے ہوتے ہیں. سنیں ماں جب بھی مرتی ہے نا اس کو موت سے ڈر نہیں لگ رہا ہوتا. دیکھیں جب آپریشن کا وقت آتا ہے وہ تو زندگی موت کا وقت ہوتا ہے. ماں کبھی بھی موت سے نہیں ڈرتی, ماں ڈرتی ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے جیسا پیار کوئی دنیا میں نہیں دے سکتا. ماں اس بات سے ڈر رہی ہوتی ہے کہ جب میں اس دنیا سے چلی جاؤں گی اور بھائی میرے جیسا پیار ہی نہیں کوئی دے سکے گا.
माँ इस बात से डर रही होती है। सुने, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, इफ्सियों के अंदर लिखा है, इफ्सियों के अंदर उसी बात को लिखा है, पहली 3 यतीम कस्सा, इफ्सियों 6 बाब पहली 3 यतीम कस्सा खुदा के कलाम से देखें, ताकि आप माँ की इज्जत करना शुरू हो जाए और दिन ब दिन आप बढ़ना शुरू हो जाए। सुने इस बात को, मैं मरी के अंदर था तो मैं सारी से बात नासर को सारे लोग काम कहते सर नासर आ कर दे, नासर है, तो मैं उठा तो नासर साहब बैठे थे, मैं नासर के मोढे घुटने शुरू कर देते, सिर घुटना शुरू कर देता है। मैं कहा वो भी थक जाता है ना, ज़ाहिर सी बात है। तो सारे ऐजक भी मेरे लिए वेखे कि एक करन की दिया बंदा है। सुने इस बात को, तो समझ लें कि जब आप माँ की इज्जत कर रहे होते हैं, माँ की रिस्पेक्ट कर रहे होते हैं, तो खुदा का पसंदीदा काम आप ज़मीन पर कर रहे होते हैं। इफ्सियों पहली 3 यतीम कस्सा पढ़िएगा ज़रा, ताकि नहीं पहली आयत से पहली से पढ़े। ऐ फर्जंदो खुदावंद ने अपने माँ बाप के फरमा बरदार रहो। खुदा दा कलाम कह रहा है, खुदावंद में अपने माँ बाप के ताबेदार रहो, फरमा बरदार रहो, क्योंकि ये वाजिब है। और ये वाजिब है, एक तो अलावा कोई हाल ही नहीं आएगा, ये वाजिब है। अपने बाप की और माँ की इज्जत, माँ की बाप की क्या कर जी, इज्जत कर। कलाम से पढ़ रहे हैं, सुनिएगा आगे भी इसका राज। ये पहला हुक्म है, पहला हुक्म है जिसके साथ वादा भी है। क्या वादा है? ताकि तेरा भला और हो, तेरा भला हो जाए। जमीन के ऊपर कोई तरीके छोड़े हैं कि आपका भला हो जाए और तेरी उम्र दराज, और तेरी उम्र भी जमीन पर दराज हो जाए। हालेलुया। अब सुने, मैं इस बात को, क्योंकि कलाम कहता है मिसाल के अंदर बामौका बातें रुपेली टोकरियों में सोने के सेब हैं। आज जितने भी लोग इस बात को सुन रहे हैं, ना सिर्फ यहाँ बल्कि पूरी दुनिया के अंदर, वो इस बात को जान जाएं कि माँ बाप की इज्जत के बगैर हम तरक्की नहीं कर सकते, माँ बाप की इज्जत के बगैर हमें सुकून नहीं मिल सकता। अब बहुत सारी जगहों पर ऐसा देखा गया है कि कुछ तो जो है फर्जी माएँ होती हैं और कुछ हकीकी माएँ होती हैं। मैंने देखा बहुत सारे ऐसे वाक़यात कि माएँ अपने जो है मकसद के लिए बच्चों की ज़िंदगियों को रोल देती हैं। वो उनको अपने मकसद नज़र आ रहे होते हैं, अपनी ज़िंदगी नज़र आ रही होती है, बच्चों की ज़िंदगी नज़र नहीं आ रही। तो मैंने बहुत सारे वाक़यात ऐसे देखे हैं। आइए कलाम से एक वाक़या देखते हैं। ये माँ कौन माँ है, इस बात को देखें। महज माएँ हैं जो नाम की माएँ हैं या हकीकी माएँ हैं? कलाम से इसका हमें एक रेफरेंस मिलेगा। ये सलातीन, पहला सलातीन है, या पहला नहीं लिखा गया, लेकिन ये पहला सलातीन है, 3 बाब की 16 यतीम कस्सा। और यहाँ आप सब जानते हैं, मैं इस तरह बताना चाहूँगा कि आपको सुलेमान बादशाह का वो फैसला याद आएगा जो उन 2 औरतों के मुबैन है, जिनमें से एक महज माँ है और एक हकीकी माँ है, कि वो अपने बच्चे पर रात को सो गई है, को पासा पलटिया तो बच्चे के उत्ते ही आ गए सीधा ही है। तो जो जाग आई तो बच्चा मर चुका सी, तो की कीता, ओदा जिंदा बच्चा अपनी झोली च ते अपना मुर्दा बच्चा ओदी झोली च। ये आप सबको पता, मैं इसलिए रेफरेंस नहीं पढ़ रहा। लेकिन यहाँ महज माएँ और हकीकी माओं का फ़र्क लगेगा। आज के माशरती दौर के अंदर भी हैं जो महज माएँ हैं और हकीकी माएँ हैं। मैंने ऐसी औरतों को भी देखा है कि जो जवानी के अंदर बेवा हो गई, लेकिन उन्होंने बच्चों के लिए अपनी ज़िंदगी जो है वो बच्चों के ऊपर गवा दी। यहाँ भी महज माएँ और हकीकी माएँ हैं, और कलाम के अंदर भी महज माएँ और हकीकी माएँ नज़र आती हैं। अब जिंदा बच्चा उधर ते मुर्दा बच्चा इधर है, उन्हें कर दिता ते बादशाह को चल गया। बादशाह को वाक़या चल गया तो उते रो रो पिट पिट ये कह रही है मेरा बच्चा है मेरा बच्चा, वो कहे मेरा बच्चा मेरा बच्चा। तो बादशाह बड़ा परेशान होना, और मैं किमें पता करा है। ज़ाहिर सी बात है, जब कोई बच्चा पैदा कौन करा कोई ठप्पा लग जाता है कि आज बच्चा इधर है। सुने इस बात को, तो ये बड़ा एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन थी, बड़ा मुश्किल फैसला था बादशाह के लिए। और जब बादशाह ने, आप सब समझते हैं कि कहा जी तलवार लाओ तो बच्चे दे 2 टोटे कर दो, एक इनू दे दो तो एक इनू दे दो, तो किदियां चीखा निकलियां, महज माँ दियां कि हकीकी माँ दियां? हकीकी माँ दियां चीखा निकल गईयां। और भाई उसने कहा नो 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 नो, तो महज माँ कही जाती नहीं नहीं करो करो करो। कलाम कहता उसने कहा कर दो 2 टोटे, एक इसको दे दो एक इसको दे दो।
تو جڑی حقیقی ماں سے وہ کہتی نہیں نہیں نہیں، یہ جیتا تو رہے چاہے اس کے پاس ہی رہے ہے۔ تو کیا ہوا کہ بادشاہ کو پتہ لگ گیا کہ نہیں یار حقیقی ماں کون سی ہے اور محض ماں کون سی ہے۔ اب یہ فیصلہ جب دنیا کے اندر گیا تو لوگ ڈر گئے، کیونکہ یہ بڑا مشکل فیصلہ تھا۔ کلام کہتا ہے جب لوگوں نے سنا کہ سلیمان نے یہ اتنا اچھا فیصلہ اتنی اچھی خوش اسلوبی سے کر دیا تو لوگ ڈرنا شروع ہو گئے۔ کیوں ڈرنا شروع ہو گئے؟ کیونکہ لوگ سمجھتے تھے کہ جب تک خدا کی پاور ساتھ نہ ہو اتنا مشکل فیصلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ ہاللیلویہ۔ اس لیے آج ماؤں کے عالمی دن کے موقع پر جتنی بھی مائیں پوری دنیا سے ہمیں دیکھ رہی ہیں، آپ بھی محض ماں نہ بنیں، آپ حقیقی ماں کا رول ادا کریں کہ آپ حقیقی ماں تب بن سکتی ہیں۔ سنیں، محض مائیں کبھی بھی معاشرے کی ترقی نہیں کر سکتی۔ جو حقیقی مائیں ہیں وہ جب ان کا بچہ اٹھتا ہے وہ حقیقی مائیں کہتی ہیں بچہ دعا کے بغیر روٹی نہیں ملے گی۔ حقیقی مائیں چرچ کی تربیت دیتی ہیں، حقیقی مائیں خدا کی بابت بتاتی ہیں، اور پھر ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ وہی حقیقی ماں کی تربیت اس بچے کے لیے ایک کامیاب شخص کی علامت بن جاتی ہے۔ اس لیے ماؤں کے عالمی دن کے موقع پر جتنی مائیں پوری دنیا سے مجھے دیکھ رہی ہیں، اس کلام کو سن رہی ہیں جو خدا کا زندہ کلام ہے، وہ محض مائیں نہ بنیں بلکہ حقیقی مائیں بن کر اپنے بچوں کی پرورش کریں، انہیں خدا کا اچھا سپاہی بنائیں۔ خدا اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو اور مجھے بڑی ساری برکت سے نوازے۔ آمین۔